بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 444 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے محسن اور غالب کی رائے سے اتفاق کیا کہ بمبئی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاز ڈوب جائے تو ہمارے لیے ساحل تک پہنچنا مشکل نہ ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کسی غیر آباد ساحل پر اتریں اور اولین فرصت میں دونوں سوٹ کیس دفن کر دیں، اور اگر اس سے پہلی چیکنگ کا خطرہ پیدا ہو جائے تو دونوں سوٹ کیس سمندر میں پھینک دیں۔ جو رقم ہمارے پاس بیلٹ میں محفوظ ہوگی وہ ہماری کفالت کرے گی، اور اس کے بعد ہم اپنے وسائل خود پیدا کریں گے۔ نازو نے ڈاکٹر بھنڈاری کے مشورے سے گل کو مارفیا دے کر سلا دیا تھا۔ غالب مجھے اسلحے خانے میں لے گیا۔ جہاز کے زیریں حصے میں 3 گودام تھے۔ ایک گودام سے نیچے اوپر تک لکڑی کے کریٹ رکھے ہوئے تھے۔ سامنے کی پہلی قطار کے کریٹ عام اشیائی ضرورت سے بھرے ہوئے تھے، مثلاً گھی کے ڈبے، ٹرانسسٹر، ریڈیو، کھیلوں کا سامان، بجلی کے میٹر، فیوز، سوئچ، گیئر، خراد مشینیں اور فولڈ ہو جانے والا فرنیچر۔ اسلحہ پیچھے تھا۔ وہ سینکڑوں کریٹ تھے جن میں ریوالور سے مشین گن تک، رائفل سے طیارہ شکن، ٹینک شکن، توپ کی بھاری گولیاں تک بھری ہوئی تھیں۔ دوسرے گودام میں آگے چاول اور چینی کی بوریاں تھیں۔ پیچھے والی بوریوں میں رائفلیں، مشین گنیں اور ہر قسم کے ریوالور تھے۔ ان سب کو کھول کے چیک کرنا ناممکن نہ تھا، مگر اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ غالب نے مجھے بتایا کہ چند بوریوں میں بارود بھی ہے۔ تیسرا گودام بارودی سرنگوں، دستی بموں، ڈائنامائٹ اور ٹائم بموں کے لیے مخصوص تھا، اور یہ حصہ تقریباً جہاز کے وسط میں تھا۔ اسلحے کی اس کثیر مقدار نے جو میرے ہم وطنوں کے جذبہ اخوت حب الوطنی کو شہید کرنے کے لیے لے جائی جا رہی تھی، مجھے مشرقی پاکستان کے تخریب کار عناصر کی بے پناہ قوت اور ان کے لامحدود وسائل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو صرف ایک کھیپ تھی۔ اس سے پہلے ہلاکت خیزی کا کتنا سامان مشرقی پاکستان پہنچا دیا گیا تھا، اور اس جہاز کے علاوہ اور کتنے ذرائع سے یہ اسلحہ ملک دشمن عناصر تک پہنچانے کا بندوبست کیا جا چکا ہے، اس کا اندازہ کرنا محال تھا۔ یہ صرف ایک چودھری دلاور اینڈ کمپنی ہی نہیں تھی جو اس موت کے کاروبار میں مال و زر سمیٹ رہی تھی۔ عالمی سیاست کی بساط پر نہ جانے کتنے مورے تھے جو دلاور کی طرح خریدے جا چکے تھے، اور ان ہاتھوں میں کھیل رہے تھے دو بہت بڑے شاطروں کے نظر نہ آنے والے ہاتھ تھے۔ اس سوچ میں پڑ گیا تو محسن نے کہا۔ میں چونکا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب اسلحہ مشرقی پاکستان پہنچ جاتا تو کیا ہوتا۔ اگر ہم یہی سوچتے رہے تو رات ہو جائے گی۔ شام تک ہمیں جہاز سے اتنی دور نکل جانا چاہیے کہ دھماکے سے ہمارے لیے خطرہ لاحق نہ ہو۔ محسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دیکھو یہ کتنی دیر کا کام ہے۔ میں نے کہا۔ اس وقت 5 بجے ہیں، کیا میں 6 بجے کا ٹائم سیٹ کر دوں؟ محسن بولا۔ کیا ہم آدھے گھنٹے میں نکل جائیں گے؟ اور نکل بھی گئے تو زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ غالب نے کہا۔ 6:30 کا وقت رکھ لو۔ میں نے کہا۔ آدھے گھنٹے میں ایک لائف بوٹ اتار دو، اس میں گل کو لٹا دو۔ گل کے ساتھ نازو رہے گی اور محسن ہوگا۔ دوسری لائف بوٹ میں غالب اور میں ہوں گے، اور سامان ہوگا۔ تھوڑا بہت کھانے کا سامان اور پانی دونوں لائف بوٹس میں رکھو۔ یہ سب تو ہو جائے گا۔ شاید جمیل اور اس کے ساتھی کیا آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہیں گے؟ محسن بولا۔ اور پیڈرو؟ دوسرے قیدی غالب نے کہا۔ یار افراتفری مت پھیلاؤ، ہر کام ایک پلان کے مطابق ہوگا۔ چل محسن، تو اپنا کام شروع کر۔ ٹائم بم بھروسے کے قابل ہے نا؟ میں نے کہا۔ 2-4 منٹ کا فرق پڑ سکتا ہے 1.5 گھنٹے میں، کیونکہ ہر ٹائم بم کے ساتھ ایک گھڑی ہوتی ہے۔ محسن نے کہا۔ میں ایک بم تینوں گوداموں میں نصب کر دیتا ہوں۔ اس کام سے فارغ ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، محسن نے کہا۔ اس کے بعد تم نازو اور گل کو لے کر نکل جاؤ۔ میں نازو سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تیار ہو جائے اور گل کو بھی تیار کر لے۔ غالب اس کام میں تمہاری مدد کرے گا۔ لائف بوٹ کو سمندر میں اتارنا ایک آدمی کا کام نہیں ہے، میں دوسرے معاملات سے نمٹتا ہوں۔ میں اور غالب آخر میں روانہ ہوں گے۔ محسن کو وہیں مصروف چھوڑ کے میں اور غالب اوپر آ گئے۔ غالب نے میری ہدایات نازو تک پہنچانے کے لیے اس کمرے کا رخ کیا جہاں گل لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر بھنڈاری کو اس کے دونوں ساتھیوں سمیت عرشے پر طلب کر لیا۔ کیا بولا؟ ہم سالہ اتنا بڑا جہاز چھوڑ کے لائف بوٹ پر جائے گا؟ ڈاکٹر بھنڈاری نے واویلا شروع کیا۔ مجبوری ہے ڈاکٹر بھنڈاری، میں نے کہا۔ یہ جہاز غرق ہونے والا ہے۔ وہ اچھل پڑا۔ غرق ہونے کو ہے؟ کیسا بات بولتا؟ تم کیا بے وقوف سمجھتا ہم کو؟ ہم نہیں جائے گا۔ میں نے اس کے ایک جام پر رسید کیا۔ میں تم کو 15 منٹ دوں گا، تم اس جہاز پر سے کچھ بھی لے جا سکتے ہو۔ 15 منٹ گزر جانے کے بعد میں تم کو زندہ یا مردہ سمندر میں پھینک دوں گا۔ لائف بوٹ میں تم آسانی سے ساحل تک پہنچ سکتے ہو۔ او مائی گاڈ، ابھی ہم کیا کریں؟ اچھا، ہم اپنا نرس کو ساتھ لے جائے گا، وہ بررائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے اس کے دوسرا جامپڑ مارا۔ تمہارے ساتھ یہ دونوں ہوں گے اور شاہد جمیل ہوگا۔ باقی 2 چپ کھڑے تھے، مگر ان کے چہرے پر خوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ یہ صورتحال ان کے لیے اچانک پیدا ہو گئی تھی جس کا
انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صرف 15 منٹ کی مہلت نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تعاون کرنے پر انعام ملے گا، بلاخر ایک نے انگریزی میں کہا۔ اب تم ہمیں خالی ہاتھ سمندر کے سپرد کر رہے ہو، ہمارا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ مستقبل صرف دولت سے محفوظ ہوتا ہے تو یہ رہا تمہارا انعام۔ میں نے اس سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا جس میں ہم نے کرنسی بھری ہوئی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کے بولا۔ ڈرو نہیں، اس میں دولت ہے۔ میں نے کہا یہ مال غنیمت ہے، ہم اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ ویسے میں نے شاید جمیل کو سمجھا دیا ہے کہ اسے کیا بیان دینا چاہیے، وہ تم کو سمجھا دے گا۔ تم جہاز کی تباہی کو ایک حادثہ یا تقریبی کارروائی قرار دے سکتے ہو جس میں تمہارے سب ساتھی ہلاک ہو گئے، بچ جانے والے خوش قسمت تم 4 ہی ہو۔ تم سب کا ایک بیان ہوگا تو کسی پر آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے سر ہلایا اور سوٹ کیس کھول کر دیکھنے لگا۔ کپڑوں کے نیچے دولت کے ڈھیر کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ گئی۔ اس کے دوسرے ساتھی نے حریص نظروں سے اس تمام کرنسی کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ پھر اس نے رضامندی میں ساری لایا اور مسکرانے لگا۔ غالباً وہ ہندی انگریزی بھی نہیں بول سکتا تھا۔ یہ کپڑے سب نکال دو اور جا کے لائف بوٹ اتارنے کی تیاری کرو۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، یہ سب تم 4 کے لیے ہے، اس کی تقسیم تم آپس میں اپنی مرضی سے کر سکتے ہو۔ ہاں ابھی میرے کو ایڈٹ مت کرنا۔ ڈاکٹر بنڈاری نے کہا اپن برابر حصہ لے گا۔ کیا ہم شراب کا بوتل لے جا سکتا ہے اپنا ساتھ؟ ضرور لے جاؤ، 2-4 بوتلیں پیٹ میں ڈال کے بھی لے جاؤ۔ میں نے کہا شام 5:30 بجے پہلی لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی تو سورج مغرب کی طرف جھک گیا تھا۔ لہروں کا تلاطم کم ہو گیا تھا اور آسمان پر اڑنے والے آبی پرندے خبر دیتے تھے کہ زمین کا ساحل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ پہلی لائف بوٹ میں پروگرام کے مطابق نازو کے ساتھ گل اور محسن تھے۔ نازو نے بڑی عقلمندی سے گل کو ایک پلاسٹک شیٹ میں لپیٹ کر یوں الٹا لٹا دیا کہ وہ آسانی سے سانس لے سکتی تھی، مگر سمندری پانی کی زخموں میں آگ لگانے والی جلغار سے محفوظ تھی۔ محسن کا ساتھ گل کے نفسیاتی اطمینان اور سکون کے لیے ضروری تھا۔ روانگی سے پہلے محسن نے کہا ممبئی میں ہم کہاں ملیں گے؟ حاجی علی کی درگاہ پر، اور کہاں؟ میں نے کہا اس لائف بوٹ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کب کنارے پر پہنچے گی اور کہاں پہنچے گی؟ میرا اندازہ ہے کہ رات کے وقت سفر میں 8-10 گھنٹے لگ جائیں گے، محسن نے کہا، بشرطے کہ ہم صحیح سمت میں چلتے رہے۔ اس سے زیادہ وقت بھی صرف ہو جائے تو پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ضرورت کا سامان تو ہے نا؟ ہاں نادو نے سب کچھ ہی لے لیا ہے، جیسے پکنک پر جا رہے ہیں، محسن بولا۔ صبح تک تم بہرحال ساحل کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ کوئی لانچ، ماہی گیروں کی کشتی یا موٹر بوٹ تم کو سمندر سے نکال دے گی۔ تم ان سے کہہ سکتے ہو کہ ایک بیمار کو حاجی علی کی درگاہ پر لے جانے کے لیے چلے تھے۔ لانچ پولیس کی ہوگی تو انہیں مطمئن کرنا دشوار ہوگا، محسن نے کہا۔ کیوں دشوار ہوگا؟ تیرا اپنا پاسپورٹ ہے، نازو کا اپنا۔ گل کا پاسپورٹ مت دکھانا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیا گڑبڑ ہو جائے گی؟ نازو نے کہا، بھائی اس کا نام گل خان لکھا ہوا ہے اور تصویر بھی مردانہ لباس میں ہے۔ میں نے کہا آگے اس کا رول حسب ضرورت زنانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مردانہ رول میں وہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ کیوں اور کیسے کا جواب تم آج رات کے سفر میں محسن سے پوچھنا۔ تم لوگ کب پہنچو گے؟ نازو نے کہا یہ سب تقدیر کے کھیل ہے نازو، محسن بولا۔ کیا آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے اور اس کے برعکس گیدڑ کی شامت آئے تو وہ شہر پہنچ جائے، جو جہاں سے چلے وہیں پہنچ جائے۔ بقول شاعر پہاڑ میں گیا شاعر، نازو بنا کے بولی۔ کون سا شاعر؟ وہ اس نے غالب کی طرف اشارہ کیا جو اوپر سے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ تم بھی جاؤ گی نا؟ یاد ہے نا کل جمعرات ہے؟ میں نے کہا کمال ہو گیا، ہر بدھ کے بعد جمعرات ہی آتی ہے۔ نازو نے کہا کمال کی کیا بات ہے؟ مگر رابعہ ہر جمعرات کو نہیں آتی، محسن بولا، اور یہ بات بھی وضاحت طلب ہے، اس لیے دوران سفر سناؤں گا کہ ہم نے جمعرات کی شام سے پہلے حاجی علی کی درگاہ پہنچ کے کیا کمال کیا۔ کل مغرب کے وقت رابعہ بھی وہاں پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا اچھا؟ نازو نے خوش ہو کے کہا تمہیں یقین ہے؟ ہاں جب میں پہنچ جاؤں گا سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے اور ہر آزمائی سے گزر کے تو وہ کیوں نہیں آئے گی؟ اس کو آنا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا اب جاؤ، اللہ حافظ۔ میں رسی کی سیڑھی کے سارے اوپر چڑھ گیا۔ وہاں غالب سخت بیزار اور برہم کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا الوداعی تقریبات میں آدھا گھنٹہ گزار دیا؟ اس نے گھڑی دکھا کے کہا 6 بجنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے دوسری پارٹی کو روانہ کر دیتے ہیں، میں نے کہا، اور دور جاتی ہوئی لائف بوٹ کو متلاطم موجوں سے نبرد آزما ہوتے اور اپنا راستہ بناتے دیکھتا رہا۔ شاید جمیل نے ان تینوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے، غالب نے کہا۔ وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے ساتھ؟ کیوں؟ میں نے کہا اسے جہاز کو بھی تو رواں رکھنا ہے، غالب نے کہا۔ اس دلیل نے مجھے قائل کیا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر بنڈاری اور اس کے 2 ساتھی ہم سے ہاتھ ملا کے ہمارا شکریہ ادا کر کے دوسری لائف بوٹ میں روانہ ہو گئے۔
ڈاکٹر بھنڈاری شراب کے نشے میں ڈوب تھا۔ اسے بڑی مشکل سے لائف بوٹ میں ڈالا گیا۔ لائف بوٹ کے روانہ ہوتے ہی میرے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ ابھی وہ مشکل سے 100 گز دور ہوں گے کہ ڈاکٹر بھنڈاری کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یہ پیسے کا لالچ تھا جس نے باقی دو کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ ساری دولت آپس میں آدھی آدھی تقسیم کر سکتے تھے، لیکن مجھے اس میں بھی شک تھا۔ مجھے بچپن میں پڑھی جانے والی وہ کہانی یاد آ رہی تھی جس میں اچانک خزانہ پا لینے والے 3 دوستوں نے ایسے ہی لالچ کے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ ایک کھانا لینے شہر گیا تھا اور کھانے میں زہر ڈال کے لے آیا تھا۔ باقی دو اس کی عدم موجودگی میں اسے قتل کر کے ایک حصے دار کو کم کرنے کی قرارداد پاس کر چکے تھے۔ اس پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے بھی آخری طعام نوش کیا اور اللہ کو پیارے کھو گئے۔ کیا یہ کشتی پار لگے گی؟ کس کو نکلے گا اندھیارا، اس کو ملے گا دھوپ کا کنارہ۔ جہاز پر اب شام کا سایہ گہرا ہونے لگا تھا اور میرے احساس کا اثر ماحول پر مسلط تھا۔ ان لاشوں کے علاوہ جو اوپر نیچے ہر جگہ نظر آتی تھی، ایک بند کمرے میں 6 افراد اس موت سے بے خبر پڑے تھے جو گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ ان کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ایسے اسکرانتی تھرڈ بھی اپنے انجام سے بے خبر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لمحے کی جانب جو سمندر کی وسعت میں ایک جگہ موت کا جال پھیلائے کھڑا تھا، جہاں اس پرشکوہ متحرک فولادی کلے کو پردہ ہو کے ہمیشہ کے لیے بحیرہ عرب کی گہرائی میں کھو جانا تھا۔ تیسری لائف بوٹ میں 20 منٹ کے اندر اندر ہمارا روانہ ہو جانا لازمی تھا۔ غالب، تو جا کے شاید جمیل کو لے آ، میں نے کہا۔ میں پیڈرو کو لاتا ہوں۔ پیڈرو؟ کیا وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا؟ غالب نے برہمی سے کہا۔ یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے، مرنے دے اسے بھی۔ ایسے نہیں مرزا، کم سے کم اتنا تو ہو کہ میں اسے خود پھانسی دے سکوں، میں نے کہا۔ اس کے مرنے سے مجھے یہ اطمینان تو حاصل ہو کہ میں نے اپنے باپ کے قاتل کو سزا دی۔ غالب کا مجھ سے اتفاق نہیں تھا، مگر اس نے اختلاف کا اظہار بھی نہیں کیا اور شاید جمیل سے بات کرنے چلا گیا۔ میں پلٹ کر نیچے اس تہہ خانے میں پہنچا جہاں میں نے پیڈرو کو لال چیونٹوں کے ساتھ چھوڑا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ریوالور نکال لیا اور ایک دم اندر داخل ہو گیا، مگر اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پلٹ کے بھاگا۔ یہ میری بے وقوفی تھی کہ میں سوچے سمجھے بغیر اندر گھس گیا تھا۔ سامنے والی دیوار کے کسی بھی سوراخ سے وہ مجھے نشانہ بنا سکتا تھا۔ غالب مجھے سامنے سے آتا ہوا ملا۔ کیا ہوا؟ یار وہ پیڈرو، وہ نکل گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیسے، میں نے کہا، اور وہ دروازہ کھولا جس میں 6 افراد قید تھے۔ وہ سب موجود تھے، ان میں سے ایک مر گیا تھا اور باقی کی حالت غیر تھی۔ سکندر یار، وہ شاید جمیل بھی نہیں ہے، غالب نے کہا۔ میں ایک دم پلٹا۔ کیا شاید جمیل بھی؟ غالب نے اقرار میں ساری لایا۔ میں نے اسے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، اتنی سی دیر میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے اچانک خود کو انتہائی غیر محفوظ خطرے میں گھرا ہوا محسوس کیا۔ بیک وقت شاید جمیل کا اور پیڈرو کا غائب ہو جانا متعدد خدشات کو جنم دیتا تھا۔ کیا پیڈرو نے شاید جمیل کو مار کے سمندر میں پھینک دیا تھا؟ اس وقت جب ہم لائف بوٹس کو رخصت کر رہے تھے، کیا معاملہ اس کے برعکس ہوا؟ شاید جمیل جہاز کی تباہی کے معاملے میں ہم سے اختلاف رکھتا تھا۔ ہر کپتان کی طرح اسے بھی جہاز کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم جہاز کے حملے کے بعد جہاز کو بھی تباہ کر دیں۔ حملے کے افراد اس خاندان کی طرح تھے جس کا وہ خود سربراہ تھا۔ یہ جہاز ان کے لیے گھر تھا جس میں وہ آباد تھے۔ ہم نے اس کے خاندان کو قتل کر دیا تھا اور اب اس کے گھر کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔ کہیں اس نے پیڈرو کو اس وعدے پر آزاد نہ کر دیا ہو کہ وہ جہاز کو باحفاظت بندرگاہ تک پہنچا دے گا؟ ظاہر ہے پیڈرو خود بھی یہی چاہتا تھا اور اس کی ضمانت دے سکتا تھا۔ اب وہ اسی جہاز میں کہیں روپوش تھے اور ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہ تھا اتنے کم وقت میں انہیں تلاش کریں۔ میں اس وقت میں اضافہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صرف محسن جانتا تھا کہ ٹائم بم کہاں ہے اور وہ تو جا چکا تھا۔ اگر ہم فوری طور پر لائف بوٹ میں فرار ہونے کی کوشش کرتے تو یہ بات تقریباً یقینی تھی کہ پیڈرو جو کہیں چھپ کر سب دیکھ رہا ہوگا ہم پر مشین گن کا منہ کھول دے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید جمیل یا پیڈرو نے مل کر ٹائم بم تلاش کر لیے ہوں اور انہیں ناکارہ کر دیا ہو؟ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں اور ابھی تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے ایک جنون خیز کہکا سنائی دیا جس میں ایک ایسی پرآسیب کیفیت تھی کہ یہ ویران کھنڈر میں اجل گرفتہ آوازوں کی باز گشت محسوس ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا تو مجھے اپنے مقابل شاہد جمیل دکھائی دیا۔ اس کی صورت پر یہاں وحشت کے آثار نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے ذہنی توازن سے محروم ہو چکا ہے۔ حالات کے بے رحم فیصلوں اور اپنے غلط اندازوں نے اس کے سب خوابوں کو چکنا چور کر دیا اور اسے سب کچھ چھین لیا۔ وہ ماضی، حال، مستقبل سے محروم احساس کے خلا کی بے سمت وسعت میں سرگرداں ایک بے وجود لمحے کا عکس رہ گیا تھا۔ یکلخت وہ بے گھر ہو گیا تھا اور لاوارث رہ گیا تھا۔ ایک گھر وہ تھا جس کی حضرت تعمیر میں وہ ساحلوں سے سمندر تک بھٹکتا رہا
اور دولت سمیٹ کر اپنے بیوی بچوں کو دیتا رہا تاکہ وہ دنیا کے بازار سے اپنے لیے ساری آرزوئیں اور سب خواہشیں خریدنے کی کوشش کریں۔ اس گھر سے اس کی جذباتی وابستگی میں خون کا رشتہ تھا۔ دوسرا گھر یہ جہاز تھا جس میں اب وہ تنہا رہ گیا تھا۔ اس کے عملے کا ہر فرد جس کو وہ اپنے خاندان میں شامل سمجھتا تھا بے مروت یا بے وفا ثابت ہوا تھا اور اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اب ہم رہ گئے تھے جو اس کے گھر کے وجود کو بھی پردہ کر کے سمندر میں بکھیر دینا چاہتے تھے۔ اور شاید جمیل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گھر والے نہیں رہے تو کیا، گھر تو ابھی ہے اور وہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے ساتھ موت میں بھی وہ تعلق برقرار رکھے گا جو زندگی میں تھا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا کیونکہ میں نے جہازوں کے ساتھ کپتانوں کے تعلق کی وہ سب کہانیاں سنی تھی جن میں ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید جمیل کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی، لیکن میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ اس کا رخ ہماری طرف نہیں تھا، ورنہ اسے گولی بلا ارادہ بھی چل جاتی۔ جہاز کی اچکولے یہ ظاہر کرتے تھے کہ اب یہ سفینہ کسی ناخدا کے بغیر موت کے سائل کی سمت خود ہی رواں ہے۔ اسے دست اجل نے منزل تک لے جانے کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ چاہے جمیل، میں نے سکون سے کہا، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ نہیں، تم مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس نے بے وجہ کہکا مارا۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اگر تم نے اس کی کوشش کی تو خود بھی نہ جا سکو گے۔ شاہد صاحب، جہاز ڈوبنے والا ہے۔ جہاز؟ کون سا جہاز؟ وہ بولا، میرا گھر ڈوبنے والا ہے، دیکھو کیسا طوفان آیا ہے، میری زندگی گزر گئی۔ ایسے طوفان کا مقابلہ کرتے میں اسے بچا لوں گا جیسے پہلے کئی بار بچایا تھا، مگر تم جاؤ، تمہارا گھر تو نہیں ہے نا یہ۔ اس سے بحث کرنا فضول تھا کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے، اس کے لیے وقت بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ہمارا ایک قیدی تھا استاد پیڈرو، وہ بھی گیا۔ میں نے کہا کہ جاؤ، میرے گھر سے تم سلامتی کے ساتھ جا سکتے ہو۔ تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا، میں نے بھی جو کیا اچھا نہیں کیا، مجھے میرے اعمال کی سزا ملی، تم کو سزا دینے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کا عذاب نازل ہوگا تم سب پر کہ تم نے میرا گھر تباہ کیا۔ کاش وقت مجھے مہلت دیتا کہ میں بھی اسی طرح تمہارے گھر تباہ کر سکتا۔ وہ اب رو رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے اس کے پر وحشت چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ کب گیا اور کیسے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ چلایا اور اس نے اچانک ہی مشین گن اٹھا لی۔ جاؤ تم بھی، میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا اپنے گھر میں، حالانکہ تم بھی قاتل ہو میرے گھر کے، میرے جہاز کے، مگر اپنے آخری وقت میں اس کے وجود کو میں کسی کے خون سے داغدار نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے غالب کو اشارہ کیا، لائف بوٹ اتارو، لیکن وہ غالب نے چاروں طرف دیکھ کے کہا، وہ اندر ہی ہے تب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، صرف 10 منٹ باقی ہیں، کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت نہیں رہا تھا۔ میں نے اور غالب نے لائف بوٹ کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے ایک آخری نگاہ شاید جمیل پر ڈالی جو اب مشین گن پھینک چکا تھا اور مغرب میں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنی زندگی کی آخری روشنی دیکھ رہی تھی، مگر وہ خود شاید وسعت افلاق اور حد امکان سے آگے ابد کے ساحل پر اتر چکا تھا۔ پہلے غالب نے اور پھر میں نے متلاطم سمندر میں چھلانگ لگائی۔ اس وقت میں بالکل تیار نہ تھا کہ کسی بھی سمت سے آنے والی گولیوں کی بوچھاڑ مجھے ہوا میں چھلنی کر دے۔ اتنے کم وقت میں استاد پیڈرو کا فرار ہو جانا بعید از قیاس تھا۔ اس کی حالت بھی ایسی نہ تھی کہ وہ سمندر کی موجوں سے لڑ سکے، اور ایک بار پھر دست قدرت کی یاوری پر انحصار کرتے ہوئے اس وقت تک تیرتا رہے جب تک کہ کہیں سے غیبی امداد نہ پہنچ جائے۔ ایسا ایک بار تو ہو چکا تھا۔ امید رکھنے والے کو یہ منطق قائل نہیں کرتی کہ خوشگوار اتفاقات بار بار پیش نہیں آتے۔ پیڈرو یقیناً اندر ہی تھا اور جہاز کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی، چنانچہ اس نے اپنی زندگی بچانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہ وقت ٹائم بم کو تلاش کرنے میں نہ گنواتا۔ میں جہاز کے آخری کھلے حصے میں چلا جاتا جہاں سے میں دھماکے کے بعد سمندر میں جا گرتا تو کسی تختے کے سہارے تیر کر دور نکل جانے کی امید کر سکتا تھا۔ لیکن میرے لیے یہ خطرہ اپنی جگہ پوری اہمیت رکھتا تھا کہ پیڈرو عرصے کے آخری حصے پر موجود ہوا تو وہ ہمیں اتنی آسانی سے نکل جانے کا موقع نہیں دے گا۔ وہ کوشش ضرور کرے گا کہ ہماری لاشیں اس جہاز سے پہلے غرق ہو جائیں، اور میرا اندازہ اس وقت درست ثابت ہوا جب بحری جہاز کی بلندی سے اڑتا ہوا میں سمندر کی متلاطم آغوش میں گر رہا تھا۔ پانی میں گرتے ہی لائف بوٹ میں ہوا بھر گئی تھی اور اس کے بیضوی کنارے پھول گئے، گاؤ تکیے کی طرح ہو گئے تھے۔ یہ کشن چاروں سمت میں ایک حفاظتی حصار کا کام بھی دیتا تھا۔ جب میں نے لہروں کے شور میں فائر کی آوازیں سنی تو مجھے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ اس لمحے پر اگر اختیار تھا تو صرف نوشتہ تقدیر میں بقا و فنا کے فیصلے تحریر کرنے والی قوت کو، اور یہ فیصلہ مجھے نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ اگر اسی لمحے میں میرے سفر حیات کی آخری منزل آ جاتی
تو اوپر سے نیچے تک آتے ہوئے ایک خاص بلندی پر وہ گولی میرے جسم سے ضرور گزرتی، جس پر دستے قدرت کی تحریر میں میرا نام لکھا ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں پانی میں گرا اور ایک مختصر فاصلہ میں نے تیر کر طے کیا۔ مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ لہروں کی گھن گرج سے الگ بھی ایک آواز ہے جو اس ماحول کا حصہ نہیں، یہ گولیوں کی آواز تھی۔ گولیاں نہ جانے کی سمت سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی، نہ میں دیکھنا چاہتا تھا اور نہ دیکھ سکتا تھا۔ میری ساری جد و جہد لائف بوٹ میں سوار ہونے اور اس کے بعد جلد از جلد دور نکل جانے کے لیے تھی۔ اسے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اتفاق، خوش قسمتی، تائیدیز تھی، شاید ان سب کا ایک ہی مفہوم ہوگا، لیکن میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں رکھتا کہ ہمارے بچ جانے میں ہماری خواہش کے ساتھ کوشش کا دخل بھی تھا۔ وہ کوئی اور ہی ہاتھ تھا، بچانے والا ہاتھ جس نے سمندر کو متلاطم رکھا تاکہ مارنے والا ہاتھ بہک جائے، جس نے نشانے کی زد میں آئی ہوئی چھوٹی سی لائف بوٹ اور اس کے 2 عاجز مسافروں کو تحفظ دیا۔ اس کشتی میں ایک پین کے برابر سوراخ ہو جاتا تو اس کی سب ہوا نکل جاتی۔ ایک کسی محفوظ ترین حصے میں اس نے پناہ لے لی تھی۔ وہ جہاز کے بارے میں مفصل معلومات رکھتا تھا کہ اس کے کس حصے میں کیا ہے۔ مشین گن کی اگلی ہوئی ان گنت گولیاں تو ایک پورا فلیٹ ڈبو سکتی ہیں، لیکن لائف بوٹ کو کسی گولی نے نہیں چھوا۔ بعد میں جب میں نے غور کیا تو میرے ذہن نے بہت سے عوامل تلاش کر لیے۔ مثلا یہ کہ پیڈرو زخمی تھا، وہ شاید سیدھا کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اچکولے کھاتے جہاز پر وہ مشین گن اٹھا کے صحیح سمت میں کیسے نشانہ لے سکتا تھا؟ پھر نشانہ ساکر بھی کہاں تھا؟ موجوں کا تلاطم ہر لمحہ ہمیں زیر و زبر کر رہا تھا، لیکن اس وقت صرف یہ ہوا کہ غالب نے ہاتھ بڑھا کے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ میرے کپڑے پانی میں شرابور تھے اور میں ہانپ رہا تھا۔ کچھ کہے بغیر غالب نے میرے ہاتھ میں ایک چپو پکڑا دیا۔ یہ تقریباً 8 فٹ لمبا، بہت ہلکا مگر مضبوط ڈنڈا تھا، جس کے دونوں کنارے بیضوی شکل کے اور چپٹے تھے۔ میں نے اور غالب نے بحری جہاز سے دور ہونے کی ایک دیوانہ وار جد و جہد کا آغاز کیا۔ تب بھی ہمیں معلوم نہ تھا کہ زندگی اور موت کی سرحد ہم سے کتنی دور ہے اور ہم یہ سرحد عبور کر لیں گے یا اس سے پہلے ہی قضا آ جائے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ پیڈرو فائر کر رہا ہے، مجھے معلوم تھا کہ ٹائم بم کے پھٹنے کا وقت ہو گیا ہے، نہیں ہوا تو شاید چند منٹ باقی ہوں گے۔ 2 گھڑیاں آپس میں ملتی نہیں، دھماکہ 2-4 منٹ پہلے بھی ہو سکتا تھا اور 2-4 منٹ کی تاخیر سے بھی۔ پہلا دھماکہ حرف آخر تھا، اس سے جہاز پر لدے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کے اسلحے کی تباہی کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، ہر گودام کا آتش گیر ماتا ایک الگ دھماکہ کرے گا، مگر یہ سب مسلسل ہوگا۔ میں اس وقت غالب کو بھولا ہوا تھا اور غالب مجھے۔ ہم دونوں کو قطعی احساس نہ تھا کہ ہمارے بازو شل ہو رہے ہیں۔ ہم سمندر سے لڑ رہے تھے، زندگی کی چاہت، امید، آرزو ایک جد و جہد بن گئی تھی۔ یہی آخری وقت تک شکست تسلیم نہ کرنے کا جذبہ تھا جو ہماری توانائی بن گیا تھا، دعا بن گیا تھا اور یقین بن گیا تھا۔ معلوم نہیں کتنی صدیوں پر محیط لمحوں، سیکنڈوں اور منٹوں کا سفر تھا جو یکلخت تمام ہوا۔ اچانک ہر آواز تھم گئی، سمندر ساکت ہو گئی، سکوت نے فضا کو خوف سے بھر دیا۔ ہوا رک گئی، ہمارے دل کو دھڑکنا یاد نہ رہا، ہمارے ہاتھوں کی حرکت ختم ہو گئی، جد و جہد کی مہلت تمام ہوئی۔ دھماکہ ہوا تو میری نظر جہاز پر ٹھہر گئی۔ جہاز کتنی دور تھا معلوم نہیں، فاصلے کی اہمیت ہی کہاں تھی؟ کیا محفوظ فاصلے تک پہنچ چکے تھے؟ معلوم نہیں۔ 1 گز، 1 فرلانگ، 1 میل سب اس وقت برابر تھے۔ ہم پل سرات کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ میرے کانوں اور آنکھوں نے دھماکہ ہوتے ہی جیسے پوری کائنات کو مرتعش اور منتشر ہوتے دیکھا، سنا، محسوس کیا۔ وہ ایک شور محشر تھا، اس نے زمین اور آسمان کو دہلا دیا۔ سورج کا آتشیں گولا مغرب کے افق پر آتشیں اجالا پھیلا رہا تھا۔ یکلخت یہ جہاز کے اوپر آ گئی، بجلی مسلسل چمکی اور گنگرج کے ساتھ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ سمندر ایک دم مشتعل ہو کے اٹھا۔ ایک لہر نے لائف بوٹ کو اوپر اٹھا لیا۔ میں نے غالب کا ہاتھ تھام لیا اور ہم لائف بوٹ سے چمٹ گئے۔ نہ جانے کتنی بلندی پر لے جا کے لہر نے ہمیں اچھال دیا۔ دوسری لہر نے لائف بوٹ کو کیچ کیا اور آگے پھینک دیا۔ ہر دھماکہ، خواہ وہ کسی بم کا ہو یا ایٹم بم کا، فضا میں ایک خلا پیدا کرتا ہے۔ اس خلا کو پور کرنے کے لیے ہوا ایک بگولے کی طرح دوڑتی ہے۔ ہوا کی یہ لہر جو شاک ویو کہلاتی ہے، انسانوں کو، کھمبوں کو، درختوں کو، عمارتوں کو گراتی جاتی ہے۔ سمندر میں اس موجی ہوا نے لہروں میں وہ تلاطم پیدا کیا جس نے ہمیں تنکے کی طرح آگے پھینکا۔ دوسرے دھماکے سے دوسری لہر آئی جو پہلی لہر کے بالکل پیچھے اسی کے تعاقب میں تھی۔